علم کی لذت کے بارے میں عون ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ام درداء کی خدمت میں پہنچے. نام سنا ہے آپ نے ام درداء، ابو الدرداء کی بیوی. وہ دیر تک وہ حدیث بیان کرتی رہی، بات چیت چلتی رہی. ہم نے عرض کیا کہ شاید آپ تھک گئی، اسی لیے 4 زانوں بیٹھ گئے، تھک گئے. تو فرمایا نہیں، بالکل نہیں. سمجھ میں اس کو عبادت سمجھ کر کرتی، یہ پڑھنا پڑھانا، یہ حدیث بیان کرنا، یہ. اور فرمایا مجھے علمی مذاکرے میں سے زیادہ لذت کسی کام میں محسوس نہیں. علمی جو مذاکرہ ہوتا ہے اس میں جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ لذت کسی اور چیز میں محسوس نہیں ہوتی. ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے محمد ابن سلام جباحی سے کہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور جو عباسی خلیفہ گزرا ہے اس سے پوچھا گیا کہ دنیاوی لذتوں میں سے کوئی لذت ایسی باقی ہے جس کی آپ کو خواہش ہو، جو آپ کی پوری. بادشاہوں کے پاس تو سب کچھ کھانا پینا پہننے کے سارے. اس نے کہا ہاں ایک لذت باقی رہ گئی. ذرا ہم نشینوں نے پوچھا وہ کون سے لذت؟ کہا کہ میں مسند پر بیٹھا، جیسے دور حدیث میں مسند پر بیٹھتے ہیں اور میرے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ لوگ مجھ سے کہیں حدثنا، حدیث بیان کرو، اور پھر میں کہوں حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال الی آخری سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کہتے ہیں دوسرے دن صبح تمام وزراء اور جو درباری لوگ تھے وہ قلم اور دوات لے کر حاضر ہو. ان کا بادشاہ سلامت، آپ اپنا شوق پورا کرتے. کہا تم نہیں، وہ تو وہ لوگ ہوتے جن کے بال بکھرے ہوئے، یعنی طلباء، علم حدیث پڑھنے والے طلباء جن کے بال بکھرے، کپڑے غبار آلو گندے. وہ علم کے ڈاکیے ہوتے. ڈاکیا تو دیکھا آپ نے، وہ گھر گھر جاتا ہے، ڈور ٹو ڈور، ان کے گھر پر خط، ان کے گھر پر خط. یعنی وہ پہلے زمانے میں ایسے مدارس کی ایسی شکل نہیں ہوتی، محدثین کے گھر پر لوگ حدیث حاصل کرنے کے لیے جائیں. یعنی یہ علم کی لذت وہ ہے کہ بادشاہ بھی اس کی خواہش کر رہے ہیں. میرے خیال سے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہو. علماء نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابو القاسم فرماتے ہیں کہ نوح ابن منصور جو شاہان سامان میں سے تھا، سامان ایک بادشاہوں کا سلسلہ گزرا ہے، اس سے اسماعیل ابن عباد نے درخواست کی کہ آپ وزیر بن جائیں. کیا بن جائیے؟ وزیر بن جائے. وزارت کا عہدہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ اصل وزیر ہوتا ہے. بادشاہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، خالی اس کو دستخط کرنا ہے. مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، مولانا ان کے استاد زادے تھے، مولانا دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے، مولانا یعقوب صاحب نانوتوی، کہ اگر مجھے حکومت مل جائے تو میں بادشاہ بن جاؤں. اور مولانا قاسم نانوتوی کو وزیر بنا. اور لوگوں نے کہا اچھا آپ بادشاہ بن جائیں. کہا اس لیے کہ وزیر کو زیرک عقل مند ہونا چاہیے، اصل وہ سارے انتظام امور سلطنت وہی سنبھال، اور بادشاہ تو وہ بج بجھکر ہوتا ہے، وہ خالی سگنیچر کرتا ہے. جیسے ہمارے یہاں وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ، صدر جمہوریہ کا جو حال ہوتا ہے وہی بادشاہ کا حال ہوتا ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے درخواست کی، پیشکش کی کہ آپ وزیر بن جائیے. تو انہوں نے جو جملہ جواب دیا ہے کہ مجھے وزارت سے معاف رکھیے، میں وزیر بننا نہیں چاہتا، مجھے کتابوں میں وزارت بلکہ بادشاہت کا پسند. عجیب شعر پیش کیا ہے، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا. ایک مرتبہ آپ کو لذت مل جائے تو پھر آپ کو پوری دنیا و ما فیہا سے بیگانہ کر دے. ارے بات سمجھ، علم میں اللہ تعالیٰ نے وہ لذت رکھی ہے. اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بادشاہوں علم کی لذت کا پتہ چل جائے تو وہ تیر تلوار لے کر ہم پر حملہ آور، ہم پر. امام محمد علی الرحمہ کا جملہ حدائق الحنفیہ میں علامہ جہلمی نے لکھا ہے، لذات الافکار خیر من لذات الابکار.
علم فکر کی جو لذت ہے وہ باقرہ دوشیزاؤں سے اس کی کے ساتھ صحبت کرنے کی لذت سے بڑی ہے۔ لذات الافکاری خیر من لذات الابکاری۔ امام شافعی سے پوچھا گیا کہ آپ جب علم کی کوئی بات پہلی مرتبہ سنتے ہیں تو کتنی لذت محسوس ہوتی ہے؟ تو امام شافعی نے جواب دیا کہ جب میں علم کی کوئی بات پہلی مرتبہ سنتا ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اور اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ میرے سارے بدن کے اعضاء چاہتے ہیں کہ وہ کان بن جائیں تاکہ وہ بھی اس لذت سے لطف اندوز ہوں۔ آپ کے اندر علم کی حرص کتنی ہے؟ کہا جمو منو جانتے جو مال کو جمع کرنے والا اور بخل کرنے والا، تو اس کو مال جمع کرنے کی کیسی حرص ہوتی ہے؟ ایسی میرے اندر علم کی حرص، لالچ نہیں سمجھتا۔ علامہ زمخشری کا مشہور شعر ہے، سحری لتنقیح العلوم الذ لی من وصل غانیۃ و طیب عناقی۔ میرا علوم کی تحقیق کے لیے راتوں کو جاگنا، دن میں نہیں، راتوں کو جاگنا۔ سحری لتنقیح العلوم الذ لی من وصل غانیۃ، کسی خوبصورت دوشیزہ سے ملاقات اور اس سے گلے ملنے سے زیادہ لذیذ۔ سحری لتنقیح العلوم الذ لی من وصل غانیۃ و طیب عناق۔ اور آگے دوسرا شعر کہا وتمایلی طربا لحل عویصۃ۔ اور جب کوئی مشکل مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مشکل مقام ہوتا ہے، تلخیص المفتاح میں بحث معنی قلت، اور تہذیب میں شرح تہذیب میں بحث ضابطہ، ارے پڑھیے کہ نہیں، شرح جامی میں ایک بحث آتی ہے حاصل محصول، آپ نے پڑھی ہے، بات سمجھ میں آ رہی۔ تو وہ جو مشکل مقام جب حل ہو جاتا ہے تو میں جو جھومتا ہوں، تمایلی طربا، مارے خوشی کی، فرمایا الذ و اشہا و احلا من مدامتی ساقی۔ کوئی شراب پلانے والا، شراب کا دور چل رہا، اس کے جام سے زیادہ۔ اور اس کے بعد شعر کا وسریر و اقلامی علی اوراقہا، سریر و اقلامی علی اوراقہا احلا من الدوکاء والعشاقی۔ اور کاغذ پر جب میں اپنے قلم چلاتا ہوں اس کی جو آواز آتی وہ دوکا اور عشاق، یہ دو نغموں کے نام، جیسے لہجوں کے نام ہوتے ہیں۔ یہ شیخ عبد الناصر آئے تھے تو ان کو ملک المقامات، ان کو مقامات کے، یہ مصری لہجہ ہے اور یہ عربی لہجہ ہے اور یہ ہندوستانی لہجہ ہے، یہ دو نغموں کے نام ہیں۔ دوکا اور عشاق کے نغموں سے زیادہ مجھے اس کی آواز پسند۔ اور اس کے بعد کہا وَأَلَذُّ مِن نَقْرِ الْفَتَاةِ لِدُفِّهَا۔ کوئی جوان لڑکی اگر دف بجا رہی ہو، آج کل کی اصطلاح میں پیانو بجا رہی ہو، گا رہی ہو، ڈانس کر رہی ہو، ڈسکو ڈانس، تو اس کی جو کھنک، پائل کی جو کھنک ہوتی ہے اس کی آواز سے زیادہ لذیذ ہے وہ آواز نقری لِأُلْقِيَ الرَّمْلَ عَنْ اوراقی۔ میں جب اپنی کتاب سے، کاغذ سے گرد و غبار جھاڑتا ہوں، اس کی جو آواز ہے وہ مجھے زیادہ لذیذ ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو لذت، حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، میں سچ کہتا ہوں علم میں وہ لذت ہے جس کے سامنے ساری لذتیں ہیچ، ساری لذتیں ہیچ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں اگر میں قسم کھاؤں تو حانس نہیں ہوگی، یعنی میری قسم نہیں ٹوٹے گی، اس کائنات میں طلب علم سے زیادہ لذیذ چیز کوئی نہیں۔ جمع کی لذت تو بہت مشہور ہے، شہد کی لذت تو بہت مشہور ہے، طلب علم سے زیادہ لذیذ چیز بشرط طلب علم کی حقیقت حاصل ہے، یعنی واقعی میں ہم طالب علم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کی لذت نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ آپ نے چکھ لیا ہے تو پھر یہ چھوٹے گی نہیں۔ ذوقی بادہ ندانی تا نہ چش، جب تک آپ چکھیں گے نہیں۔ کوئی آدمی کہتا رہے مجھے تو شہد میٹھا معلوم، ارے پہلے آپ چکھیے تو صحیح، چکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شہد کے اندر کتنی مٹھاس ہے۔ آخری بات کہ علم کی یہ لذت ملے گی کہاں؟ دمن میں ملے گی؟ فوڈین کی دکان پر
یا واپی میں ملے گی؟ گودال نگر کہاں ملے گی؟ ڈاکٹر عبدالحی عارفی کا ملفوظ، وہ فرماتے ہیں علم کی صورت تو کتابوں سے ملتی، علم کی صورت کتاب، اور علم پر عمل کرنے سے علم کی حقیقت ملتی، اور بزرگان دین کی صحبت سے علم کی لذت ملتی۔ اسوہ رسول کی کتاب ہے، اس میں ان کا یہ ملفوظ ہے، علم کی صورت کتابوں سے، اور علم پر عمل کرنے سے، اور علم کی لذت بزرگان دین۔ جب آپ جائیں تو پتہ چلے گا۔ علامہ سید سلیمان ندوی کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت بڑے علامہ، جب حضرت تھانوی کی صحبت میں گئے تو اس کے بعد اشعار میں انہوں نے اپنا حال بیان کیا، حال بیان کیا، اور اس کا خلاصہ یہ تھا، فرمایا جس کو ہم علم سمجھتے تھے وہاں جا کر پتہ چلا وہ تو نرا جہل، علم تو ان کے پاس کیا ہے، علم تو حضرت تھانوی سے کہا کوئی نصیحت کر دیجئے، کہا میں دل میں سوچنے لگا یہ علامہ ان کو کیا نصیحت کروں، اللہ نے دستگیری دی، میں نے کہا اس راہ میں اصل اپنے آپ کو مٹانا، اول قدم بھی فنا اور آخر قدم بھی، پھر شیخ علامہ سید سلیمان ندوی نے کیسا بٹھایا، بعد میں دیکھا گیا وہ خانقاہ کے باہر جوتے سیدھے کر کیا کر رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ آپ وہاں کہاں چلے گئے؟ فرمایا علامہ اقبال سے علامہ سید سلیمان ندوی نے، میں نے تو اپنا قبلہ درست کر لیا، آپ بھی اپنا قبلہ درست کر لیا۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، علم کی لذت